بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ نے فرمایا دھیان سے سنو، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے گا تو تمہارا سارا جسم ٹھیک رہے گا، تمہارا سب کچھ ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو تمہارا سارا جسم اور تمہارا سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اس کو ہم دو اینگل سے دیکھیں گے، ایک جسمانی طور پر کہ دل کی تکلیف کو بڑی ایک سیریس تکلیف سمجھا جاتا ہے، سنجیدہ تکلیف سمجھا جاتا ہے، بڑی اہم تکلیف سمجھا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہونا، ہارٹ اٹیک میں بہت دفعہ موت واقع ہو جاتی ہے اور اوپن ہارٹ سرجری کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، بعض دفعہ اس میں لوگوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ بہت اہم ترین سرجری ہے سرجریوں میں سے۔ جسمانی طور پر دیکھیں تو بھی بہت اہم ہے، روحانی طور پر بھی دیکھیں تو بہت اہم ہے۔ دل صحیح ہے تو سب صحیح ہے۔ دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت، دوسروں کی نفرت، دوسروں کے لیے کدورت، دل میں سختی، یہ دل کی بیماریاں ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ لگے گا کہ میرا دل بیمار ہے یا صحت مند ہے، تو انہوں نے چند علامتیں لکھی ہیں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل فانی چیزوں سے محبت کرنے لگے، دنیا کی چیزوں سے محبت ہے اسے، آخرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، آخرت کی باقی رہنے والی چیزیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، سمجھ لیں اس کا دل بیمار ہے۔ دنیا کی چیزوں کے حصول کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آخرت کے حصول کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی چیزیں باقی رہنے والی ہیں، جنت باقی رہنے والی ہے، جنت کی ساری نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے، اگر ایک آدمی کے پاس ساری دنیا آ جائے، وہ اکیلا پوری دنیا کا مالک ہو جائے، یقین کریں جب اس دنیا سے جائے گا خالی ہاتھ جائے گا، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ دوسری علامت یہ لکھی ہے، جب انسان کو گناہ یاد کر کے رونا نہ آئے، اللہ کی نعمتیں سوچ کر رونا نہ آئے، اپنی گندگی سوچ کر اس کو رونا نہ آئے، جہنم کا تذکرہ سن کر اسے رونا نہ آئے، جب اس کو اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ کی طاقت سن کر اسے رونا نہ آئے، اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں، سمجھ لیں اس کا دل بیمار ہے۔ اسی طرح اسے مخلوق سے ملنے کی تمنا تو ہو، اللہ رب العزت سے ملنے کی تمنا نہیں ہے، اس لیے مخلوق سے مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا ہے۔ فلاں سیٹھ کے پاس جاؤں گا، وہ میری کچھ مدد کرے گا تو میری ضرورت پوری ہوگی۔ اچھا بھائی، سیٹھ کے پاس کتنی دفعہ جاؤ گے؟ کتنے سیٹھوں کے پاس جاؤ گے؟ 2-4 سیٹھوں کے پاس چلے جاؤ گے نا، تو وہ آپس میں پوری سیٹھ برادری میں مشہور کر دیں گے، یہ آدمی پیشہ ور مانگنے والا ہے، اسے نہ دینا۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگیں گے، دنیا والے اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ لو بتاؤ، چاہے اللہ کے لیے مانگیں، چاہے مدرسے کے لیے مانگیں، چاہے مسجد کے لیے مانگیں، چاہے خیر کے کسی کام کے لیے مانگیں، وہ کہتے ہیں یار کیا ہے، تو میں ہی نظر آتا ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ اس سے مانگو، اور بھی تو ہے نا کمانے والے، تمہیں میں ہی ملا ہوں، ہر وقت ہر دفعہ میری پاس آتے رہتے ہو تم۔ تو جب آدمی کو مخلوق سے ملنے کی تمنا ہو، اللہ رب العزت سے ملنے کی تمنا نہ ہو، تو سمجھ لیں
اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی علامت دل کے بیمار ہونے کی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی یاد سے گھبراہٹ ہو، 2 نفل پڑھنا تنہائی میں مشکل ہو، 1 تسبیح پڑھنا تنہائی میں مشکل ہو، اللہ کی یاد کی طرف دھیان نہیں ہے، لوگوں میں بیٹھنا، باتیں کرنا، باتیں سننا، باتیں بنانا، اور جناب مجلسی، بڑا مجلسی آدمی ہے جی، اس کو تنہائی پسند نہیں ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ہے جی، اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، اللہ معاف کر دے۔ بھئی مجلسی آدمی بھی ہو، بعض آدمی اللہ کی یاد میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں، وہ مجلس کے اندر بات جب کر رہے ہوں تو بات کر رہے ہیں، جب بات سن رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تنہائی کے اندر، ان کو تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی، تنہائی میں ان کا دل لگتا ہے، کیونکہ تنہائی میں وہ اللہ کو پھر کھل کے یاد کرتے ہیں اور اپنے من پسند طریقے سے یاد کرتے ہیں، کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا اور کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا، کسی قسم کی آواز نہیں ہوتی، اندھیرا ہے، بند کمرہ ہے، میں ہوں، میرا رب ہے، انسان ہے، اس کا رب ہے، بس۔ تو جب آدمی کو تنہائی سے وحشت ہونے لگے، اس کو اللہ کی یاد سے وحشت ہونے لگے، ہر وقت باتیں، ہر وقت مجلس، ہر وقت لوگوں سے ملنا، باتیں کرنا اسے پسند ہو، اللہ کی یاد سے گھبراہٹ ہو، سمجھ لیں اس کا دل بیمار ہے۔ ہر آدمی جانچ لے، علامات اور نشانیاں بتا دی گئیں، ہر آدمی جانچ لے، ہر آدمی دیکھ لے میرا دل بیمار ہے یا میرا دل صحت مند ہے۔ اللہ ہمیں صحت مند دل عطا فرمائے۔